بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بھرپور طریقے سے رمضان کا استقبال کیا ہوگا، اور رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے لیے اور اپنے قوم و ملت کے لیے دعائیں کی ہوں گی، اور اپنے قوم و ملت کے لیے دعائیں کیجیے بھی، کیونکہ اس وقت ہم جو شدید بحران سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی جو بیماریوں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے بحرانوں سے محفوظ رکھے۔ تو عزیز طلبہ، ہم اپنے سلسلہ سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، وہ ہے تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان کہ سر سید نے کیا خدمات سر انجام دی تھی۔ صفحہ نمبر 19 پر یہ ہمارا ٹاپک موجود ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس کے اہم نکات جو ہیں، ان میں سر سید احمد کی خدمات ہیں کہ انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دیں، اور پھر سر سید کا تعارف اس میں ہم سیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ سر سید نے تعلیمی میدان میں کیا خدمات سر انجام دیں، اور آخر پہ ہم یہ سیکھیں گے کہ سر سید نے سیاسی میدان میں کون سی خدمات سر انجام دی ہیں، کہ سر سید نے کس طرح مسلمانوں کے جو تشخص کو محفوظ رکھا، مسلمانوں کے جو علیحدہ شناخت تھی اس کو کس طرح جو بچا کر رکھا، اور کس طرح انگریزوں کو یہ جو بتانے میں کامیاب ہوئے، انگریزوں کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہوئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا ہی کردار نہیں ہے، بلکہ جنگ آزادی کے جو شروع ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ تو یہ تمام باتیں سر سید نے جو انگریزوں کو بتائیں، اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں جو نفرت تھی اس کو کم کیا۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، صفحہ نمبر 17 پر ہمارا موضوع موجود ہے، تحریک علی گڑھ اور سر سید۔ جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا، کہ بر صغیر میں جب 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی مسلمانوں کو ہوئی، تو اس کے بعد مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کا ایک جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مسلمان بحیثیت قوم انگریزوں کی نفرت اور انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے، کیونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ شاید کہ جو 1857 کا ہنگامہ ہے، اس کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ اس وجہ سے ان کا سارا عتاب، ان کا سارا غصہ جو تھا وہ مسلمانوں پر نازل ہوا، اور مسلمان ان کی انتقامی کارروائیوں کا جو نشانہ بنے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ تو ایسے حالات میں سر سید کا مسلمانوں کے اندر موجود ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی۔ تو سر سید نے ایسے مشکل حالات میں مسلمانوں کی اصلاح، مسلمانوں کی فلاح کا جو ذمہ داری تھی وہ اپنے کندھوں پر لی۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے مقاصد درج ذیل تھے۔ جس سر سید نے جو تحریک شروع کی تھی اس کے کچھ مقاصد تھے۔ ہر تحریک کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھ کر، جن کو سامنے رکھ کر تحریک کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تو سر سید نے جو تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا تھا اس کے کچھ مقاصد تھے۔ سب سے پہلا مقصد حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا، کہ انگریز حکومت جو مسلمانوں سے بدظن ہو چکی تھی، سب سے پہلا اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کے دل سے مسلمانوں کی نفرت ختم کرنا، اور انگریزوں اور مسلمانوں کا ایک دوسرے پر جو اعتماد ختم ہو چکا ہے اس کو بحال کیا جانا، اس کو دوبارہ لوٹانا۔ دوسرا مقصد تھا مسلمانان بر صغیر کو جدید علوم و انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا، کیونکہ جب انگریز بر صغیر آیا تو اپنا جو تعلیمی نظام تھا وہ بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ تو مسلمان جو علماء تھے انہوں نے اس کے خلاف فتوے جاری کیے، انہوں نے جو اس کو حاصل کرنے کو کفر کہا۔ تو سر سید نے مسلمانوں کو یہ بات بتائی، مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ اگر وہ جدید تعلیم نہیں سیکھیں گے، انگریزی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، تو پھر وہ دوسری اقوام سے، بالخصوص ہندوؤں سے پیچھے رہ جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو سر سید نے جدید تعلیم کی طرف مسلمانوں کو راغب کیا۔ مسلمانوں نے بر صغیر کو سیاست سے باز رکھنا اس کا تیسرا مقصد تھا، کیونکہ سر سید کو پتہ تھا کہ اگر مسلمان سیاست میں پڑ گئے تو مسلمان سیاست کے لیے بھی نہیں جانتے، تو اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اس لیے مسلمانوں کو سیاست سے باز رکھا۔ اب سر سید کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ آپ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے عملی کام کیا۔
آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ سر سید کو پتہ تھا کہ اگر مسلمانوں نے جدید تعلیم حاصل نہ کی تو مسلمان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، بلکہ مسلمانوں کے تشخص کو خطرات درپیش ہیں اگر انہوں نے جدید تعلیم حاصل نہ کی۔ تو سب سے پہلے سر سید کی تعلیمی خدمات ہیں۔ 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ 1863 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ آپ نے 1875 میں علی گڑھ میں جو اسکول قائم کیا وہ 1877 میں کالج اور 1920 میں یونیورسٹی بن گئی، یعنی کہ سر سید کی وفات کے بعد وہ جو کالج پہلے اسکول تھا پھر کالج کا درجہ اس کو دیا گیا، اور 1920 میں سر سید کی وفات کے بعد اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا، وہ یونیورسٹی بن گئی۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اسی تعلیمی ادارے سے تعلیم یافتہ تھا کہ وہ مسلمان رہنما جنہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے، پاکستان کی تحریک کا آغاز کیا ہے، ان میں سے زیادہ تر جو رہنما تھے وہ اسی یونیورسٹی کے سے جو تعلیم یافتہ تھے، انہوں نے اسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی سر سید کی اہم سیاسی خدمت تھی۔ اس رسالے میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کی حقیقی اسباب سے انگریز حکومت کو آگاہ کیا۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر سر سید نے جو انگریزوں کے دلوں سے مسلمانوں کی نفرت، جو دشمنی کے بیج تھے، وہ نکالے، اور انگریزوں کو یہ باور کروایا کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس کے اسباب کیا ہیں، یہ کیوں شروع کی گئی، یہ کیسے شروع ہوئی، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو سر سید نے یہ رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر جو انگریزوں کو مسلمانوں کے حوالے سے جو انگریزوں کے دلوں میں دشمنی تھی اس کو ختم کیا۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہ تھی، کیونکہ مسلمانوں کے پاس مسلمانوں کے کوئی سیاسی رہنما موجود نہیں تھا، تو اس صورت میں سر سید کا ہونا، سر سید کی مسلمانوں کو سیاسی رہنمائی کرنا ایک نعمت سے کم نہ تھا۔ مسلمانوں نے بر صغیر کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے آپ آگے بڑھے اور انگریزوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی کہ انگریزوں کے دل میں تھا کہ مسلمان اس سارے ہنگامے کی جڑ ہے، مسلمانوں نے یہ ہنگامہ شروع کیا ہے، اس وجہ سے وہ مسلمانوں کے دشمن ہو چکے تھے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہر کوشش کر رہے تھے۔ تو سر سید نے مسلمانوں کے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے، مسلمانوں کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے آگے بڑھے اور انگریزوں کو یہ باور کروایا کہ اس سارے ہنگامے میں صرف مسلمان ہی جو ملوث نہیں ہیں بلکہ دوسری اقوام کے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے اسباب کیا ہیں، یہ کیوں جنگ شروع کی گئی، کیوں جنگ شروع کی، اس کے اسباب کیا تھے، وہ بھی سر سید نے جو بتائے۔ سر سید سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں پھر سیاست میں حصہ لیں۔ چونکہ مسلمان جو سیاست سے ناواقف تھے، نابلد تھے، تو اس وجہ سے سر سید نے مسلمانوں کو یہ بتایا، مسلمانوں کو یہ باور کرایا، مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ابھی سیاست سے دور رہو، پہلے تعلیم حاصل کرو پھر تم سیاست میں کودنا۔ تو سر سید کی یہ جو تعلیم تھی، سر سید کی یہ جو رہنمائی تھی، یہ مسلمانوں کے کام آئی۔ سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام جاری رکھا۔ سر سید کی تحریک علی گڑھ جو تھی، جو شروع کر گئے تھے، وہ جو چراغ جلا گئے تھے، وہ صرف ان کی زندگی تک محدود نہیں تھا بلکہ ان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اس چراغ سے مسلمان جو روشنی حاصل کرتے رہے اور مسلمان اس سے رہنمائی لیتے رہے۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا جس نے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی۔ تو جو تحریک علی گڑھ شروع کی گئی تھی سر سید کی طرف سے، اس نے تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا، ایک ہی لڑی میں پرو دیا، ایک ہی جو قوم کے افراد بنا دیا، اور جس سے مسلمانوں کا الگ تشخص، مسلمانوں کی الگ شناخت وہ برقرار رہی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، آج کا ہمارا ٹاپک، اور کل کی جو آپ کے آج کی ڈائری ہے
وہ آپ نے تحریک علی گڑھ اور سر سید یاد کرنا ہے۔ پھر بچوں آج کی آپ کی ڈائری سر سید اور تحریک علی گڑھ، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ آج کی آپ کی ڈائری ہے۔ جی، سر سید اور تحریک علی گڑھ یہ آپ کی ڈائری ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔